رمضان کے مہینے میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرموائل ہوا جس کے واقعات دنیا بھر میں پھیلے، پاکستانیوں نے اور دنیا بھر نے دیکھے۔ اب عید کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے دھرنوں کی کال دے دی ہے، جو ان کا پرانا روایتی پولیٹیکل ٹول ہے۔ اس پہ بات چیت ہوگی آج کے گفتگو کے شو میں جناب بیرسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے جو ایک مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے پاکستان میں کہ ہم ہی صرف نیک اور متقی ہیں، باقی سب کرپٹ اور گناہ گار ہیں۔ اس پہ بھی بات چیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں بارڈر کے دونوں پار، اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب بیرسٹر عثمان علی صاحب کو ان کے ہی شو گفتگو میں۔ سر، میں نے بات چیت شروع کی دھرنوں کی کال سے۔ یہ پی ٹی آئی کا پرانا ٹول ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دھرنوں کے پیچھے کوئی قوتیں ہوا کرتی تھیں، اسٹیبلشمنٹ تھی، کھل کے کہتے ہیں، اور جس پر عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کہا بھی کرتے تھے، اور اس وقت طاہر القادری بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ کبھی کبھی، کہ جی اب امپائر آئے گا اور ہمارے لیے اچھا فیصلہ دے گا۔ اب جو دھرنے ہوں گے، اگر ہوں گے تو اب تو ان کے پیچھے امپائر بھی نہیں ہیں، تو کیا صورت ہے سر؟ جی شکریہ طاہر صاحب۔ دیکھیں، اس کا جیسے آپ نے کہا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ پہلے میں تھوڑا سا ذرا اس طرف جو آپ نے کہا کہ رمضان میں پاکستان میں ٹرمائل تھا، اور خاص کر جو مسجد نبوی کا جو واقعہ ہوا ہے، تو یہ اس سلسلے کی کھڑی ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب یہ دھرنے، کیونکہ یہ ڈسپریشن کی ایک انتہا ہے۔ عمران کو جس طرح پیش کیا گیا تھا، تو اس کو کبھی بھی آپ اس کا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کو کبھی بھی اسٹیٹمنٹ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جب اس کو لانے کے لیے پلاننگ ہوئی ہے، اور 2013 کے بعد جس طرح اس کو ایک سیلیبریٹی، اور پھر اس کے ساتھ اس کا ایک امیج کریٹ کیا گیا کہ یہ بہت ہی ایماندار شخص ہے، اور پاکستان میں واحد یہی ایماندار ہے، اور اس کو بھی یہی گمان ہونے لگا کہ واقعی میں ہی اس ملک میں واحد جو ہے ایماندار شخص ہوں۔ وہ سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا، کیونکہ اس کا ویژن تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل نہ اس کی سوچ ہے، نہ اس کا کوئی پولیٹیکل اس کی ویژن ہے۔ تو اس کے پاس رہتا کیا تھا؟ ایک تو اس کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا، کہ یہ ایک کرکٹر تھا، ہیرو تھا۔ پھر اس نے جو شوکت خانم ہاسپٹل کا اس کا وہ آگے کرتے تھے کہ یہ بڑا ایک وہ ہے۔ تیسرا اس کا ایک امیج انہوں نے بنایا، اور اس میں فوج شامل تھی، اس میں ہمارے کورٹس شامل تھے، اس میں ہماری میڈیا شامل تھی، اور سب کو چور و چکا ڈکلیئر کر کے ایک شخص کو، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں، دیکھو میڈیا کا بہت بڑا ایک رول ہے ہر سوسائٹی میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ تو جب آپ کو روز یہ کہیں یہ چور ہے اور یہ ایماندار ہے، یہ چور ہے اور یہ صادق ہے، یہ چور ہے اور یہ امین ہے، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں، دیکھو اس نے اسپتال بنایا، دیکھو اس نے یونیورسٹی بنائی، دیکھو یہ تو کرکٹر تھا، دیکھو اچھا اس کا جو پرسنل جو کریکٹر تھا اس کو پیچھے لے گئے، اور کسی میں پھر وہ جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ ایک شخص تو پلے بوائے اس کا رول رہا ہے ہمیشہ، اس کا تو کوئی ایسا کریکٹر بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ فورسیبلی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ٹھونسا کہ نہیں، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اور واحد ہے، اور اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اب جب اس کو جس طرح حکومت میں، پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، جس طرح اس کو حکومت میں لایا گیا، جس طرح پلاننگ کی گئی، جس طرح اپوزیشن کو نائل کروایا گیا، ادھر بے شمار طریقے اپنائے گئے۔ جب اس کو لایا گیا، ان کا جو 10 ایئرس کا پلان تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ واقعی جو کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا سونامی تباہی مچائے گا، اور اس ملک کا کیا کہاں سے کہاں لے کے جائے گا، اس کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ جس دن یہ آئے گا تو سارے امریکہ سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، امریکہ چھوڑ کے اور اپنے بال بچوں سمیت واپس چلے جائیں گے، اپنی ساری دولت لے کے۔ اوورسیز جتنے کینیڈا میں بھی ہے، اور آسٹریلیا میں بھی ہے، اور انگلینڈ میں بھی ہے، یہ سارے واپس جو ہیں تو پاکستان چلے جائیں گے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور وہاں پہ تو ہریالی ہریالی ہوگی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلا۔ ایک تو یہ کہ شروع سے ہی جو میرے خیال میں اس نے جو کلیم کیا تھا کہ ود ان 100 days، اور پھر وہ بڑھاتا گیا
3 months اور پھر 6 months, وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتا گیا کہ بھئی یہ تو ڈکوسلا نکلا, ہے تو کچھ بھی نہیں تھا, ان کے پاس تو کوئی پلاننگ تھی نہیں, اور پھر وہاں سے اس کی فلیور شروع ہوتے گئی. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے آئی ایس پی آر کے اس وقت جو ہیڈ تھے کہ اس کو 6 مہینے دے دے, 6 مہینے آپ لوگ کچھ نہ کریں, اس کو موقع ملنا چاہیے تاکہ جو ہے آصف غفور نے آصف غفور اس وقت تاکہ وہ یہ ڈیلیور کرے, اور آپ لوگ ذرا موقع, کیونکہ اس کو تو 35 سال دیے ہیں, اس کو تو 40 سال دیے, وہ بھی لوگوں نے کر لیا. میڈیا بھی, پورا میڈیا میرے خیال میں اس وقت جو ہے تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو, ہر کوئی اس کی مدح سرائی میں لگا ہوا تھا. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں کہ بھئی یہ تو گیم کچھ اور تھا. رائٹ. اچھا, پھر آہستہ جب ٹائم گزرتا گیا تو ایسا وقت آیا کہ کوئی بھی اس کو اس کے ڈیفینس کے لیے تیار نہیں تھا. ابھی 2-3 مہینے پہلے آپ نے بے شمار ٹی وی اینکر سے سنا ہوگا کہ ہم ان کو بلاتے ہیں, کوئی منسٹر آنے کو تیار ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیا ڈیفینس کریں, اس کی کیا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, پھر جو اکانومی جس طرف جا رہی تھی, پھر انٹرنیشنل فرنٹ پہ جس طرح ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے, فارن پالیسی کا جو ہمارا اشر ہوا ہے, انٹرنلی جو انسٹیبلٹی اور یہ جو جتنی ڈویژن بیچ میں آتی گئی, تو میرے خیال میں پھر وہ وقت آ پہنچا کہ وہ 10 ایئرس کا وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن وہ 5 سال بھی جو ہے باری پڑ گئے, اور پھر اپوزیشن آلریڈی انہوں نے ایک وہ شروع کیا ہوا تھا, تو وہ اس طرف اپنا وہ لے کے چلے گئے, کیونکہ ان کا یہی ہوتا ہمیشہ. اگر آپ نے وہ پی ڈی ایم کی اور وہ جتنے بھی, انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے, فوج کو ہمیشہ یہی کہتے رہے, کورٹس کو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم تم لوگوں کی کوئی حمایت نہیں چاہتے, ہم کبھی بھی تم لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ آؤ ہماری فیور کرو, آپ لوگ اپنا ہاتھ اٹھاؤ, آپ پالیٹکس پولیٹیکل ہو جاؤ, آپ سیاست سے ہٹ جائیں, ہمیں کرنے دے. اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ود ان 10-15 ڈیز جو ہیں وہ سارا گیم ہی الٹ گیا. تو 10 سال والا پروجیکٹ تو فلاپ ہونا ہی تھا, وہ 5 سال والا بھی فلاپ ہو گیا. بلکہ وہ تو 3.25 سال میں ہی, بلکہ 4.25 سال میں ہی معاملہ چوپٹ ہو گیا. اب جو خان صاحب کی ہوئی تھی ان پاپولیرٹی حکومت میں رہتے ہوئے, وہ اب حکومت سے باہر جاتے ہی انہوں نے ایک رستہ ڈھونڈا کہ میں یہ سازش اور مداخلت کے خط کو اچھالوں, حالانکہ وہ خط تو انٹرنل خط تھا, کوئی امریکہ نے تو لکھا نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اب میرا یہ ایک موقع ہے کہ شاید اس طرح مجھے باہر بھی نہ نکالا جائے اور شاید میں آگے پاپولر بھی ہو جاؤں. اچھا, بظاہر لگا ہمیں کہ جیسے وہ ببل سا کریٹ ہوا, اور ود ان اے منتھ ٹائم, بلکہ منتھ سے ابھی میں کہوں گا کہ 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں, وہ ببل بھی جیسے ختم ہوا. کچھ ان کے لوگ الیکشن کمیشن کے باہر اکٹھے ہوئے, ہم نے دیکھا کہ ہارڈلی 2-3 درجن لوگ تھے بمشکل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا, اب اس دھرنے میں جو میں نے بات شروع کی جہاں سے کہ اس دھرنے میں عثمان صاحب جو پہلے دھرنے تھے وہ تو باقاعدہ کوئی کسی کے خلاف تھے نا جی. اب تو کسی کے خلاف والی بات ہے نہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف نہیں کھڑی. پہلے دھرنوں میں تو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ جو پرانی پارٹیاں ان کو دیس نکالا کریں, ان کو باہر نکالا کریں, تو اب تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ تو کھڑے ہوا نہیں جا سکتا. اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ دھرنے کا فیوچر کیسے لگتا ہے, جبکہ یہ جو نئی کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی سنا ہے اسلام آباد جانے کے راستے کافی بند کیے ہیں اور یہ بھی روک ٹوک کریں گے, موسم بھی بہت گرم ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے فیوچر کیا لگتا ہے؟ دیکھو طاہر صاحب, پہلے ذرا تھوڑا سا آپ اس پاکستان کے پالیٹکس پہ نظر ڈالیں. جی. پاکستان میں 2 قسم کے آپ کو پولیٹیکل ورکر نظر آئیں گے, یا جو پالیٹکس میں انٹرسٹ یا ووٹر میں دور نظر. ایک وہ ووٹر ہے جو کہ اپنی پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کو ڈیلیور کریں گے, اور اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دوں گا. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک ووٹ بینک تھا 33-36%, یہ پاکستان میں اس کا ووٹ بینک تھا, اور جس پہ وہ میجارٹی لے کے حکومت بناتی تھی. لیکن جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکی تو آپ کو یاد کہ وہ لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا, کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ورکر تھے وہ زرداری صاحب کے یا اس کے سحر میں مبتلا نہیں تھے. وہ ان کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیں روٹی دو گے, کپڑا دو گے, مکان دو گے, ہمارے مسائل حل کرو گے. اس کے باوجود کہ بہت ساری چیزیں وہ کرتے رہے ہیں. اس میں بے نظیر کارڈ کا تھا جو عام آدمی کے لیے, غریبوں کے لیے تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس تھی یا اور جو کافی ساری ہوتی. لیکن جب ووٹر کی بات آئے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تم لوگ یو فیل ٹو ڈیلیور. اچھا,
دوسری طرف عمران کے جو ورکر ہے یا جو فالورز ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پیٹرول اگر 1000 روپے کا پیٹرول وہ لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی میں عمران کو ووٹ دوں گا, یہ اگر یہ ہو جائے تو پھر بھی میں, کیونکہ وہ فینز ہیں, یہ ایک فین کلب ہے. اس کو جس طرح کریٹ کیا گیا ہے تو وہ ایک کلب کریٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک شخص ہے جو اس کے سحر میں مبتلا ہے, اس کے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے, اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی اس کی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا ہے, کوئی ڈیلیوری نہیں ہے اس کی. جتنی بھی اس کی حکومت رہی ہے, چاہے وہ پختونخوا میں ہے, چاہے یہ ابھی سینٹر میں رہا ہے یا پنجاب میں رہا ہے, تو وہ ڈیلیوری والا ایشو تھا ہی نہیں اس میں. جو اس کے ساتھ تھے وہ اس کے ساتھ تھے کہ وہ عمران کو چاہتے ہیں اور عمران کو پسند کرتے ہیں, وہ ہینڈسم ہے, وہ اسمارٹ ہے, اور وہ ان کے لیے جو بھی ہے. اچھا, اب جب حکومت چلی گئی تو یہاں پہ پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے, اگر ہم اس کی رولر اور اربن انڈیا کی پالیٹکس دیکھیں, وہ ایک ٹپیکل وہاں کی وہ ہے. ان کو ووٹ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو لوگ دیتے ہیں کیونکہ ان کے بے شمار کام ہوتے ہیں. وہ تانا اور کچہری بھی کرتے ہیں, وہ ان کے لیے نوکری کا بندوبست بھی کرتے ہیں, وہ باقی ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں جو ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, وہ ہر صورت میں الیکٹیبل ہو جاتے ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ ہے, چاہے کسی پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے ایک پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے دو. یہ ایک بڑا چنک تھا جو اس کے ساتھ لایا گیا تھا خصوصاً پنجاب میں, اور اس کے ساتھ ملا کے 25-30 لوگ جو کہ ابھی جو چلے گئے یا جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو لایا گیا تھا جس کو ملا کے اس کی ایک حکومت بنائی گئی تھی, یہاں سے پکڑ کے وہاں سے پکڑ کے. اچھا, وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. عام پبلک میں اگر جیسے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں رہی ہے. آپ 13 کا الیکشن دیکھیں, آپ اس کا ایون 18 کا الیکشن دیکھیں, اس میں میجورٹی تو اس کے پاس نہیں تھی نا, 27% اس نے ووٹ لیا ہے. تو لوگوں میں کبھی بھی اس کی وہ نہیں تھی. اب حکومت بنانا اور لوگوں میں اپنا اثر رسوخ رکھنا یا اس میں الگ بات, ٹھیک ہے, اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک فالوئنگ وہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کے سحر زدہ جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اچھا, اب وہ کتنا آ سکتے ہیں دروں میں, اس کا آپ نے جھلک کیا, آپ نے دیکھی. یہ جو پہلا ہوا ہے, یہ لوگ نکل آئے ہیں کچھ شہروں میں, جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا پشاور کی 42 لاکھ پاپولیشن ہے, کتنے لکھنے تھے وہاں پہ. اس طرح لاہور کی جو 1.35 کروڑ کی پاپولیشن ہے, کتنے لوگ نکلے تھے. پھر کراچی کی 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے, کتنے لوگ وہاں پہ نکلے تھے. وہ تعداد تو نہیں تھی. اب اگر رات کو کوئی نکلے 5000 8-10,000 لوگ, چلو نکل آئے, ہم مان لیتے ہیں, اور وہ انہوں نے لائٹس وغیرہ شو کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ نکلے. اس کے بعد پھر اس نے ایک اور اپیل کی تھی کہ عید چاند رات پہ, اعلان کہ یہ بڑی ایک ریڈیکولس سی ایک وہ تھی کہ چاند رات لوگ خوشیاں مناتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو اس نے چاند رات کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ تم لوگ نکلو جھنڈے لے کے اور وہ احتجاج کرو. میرے خیال میں جتنی بھی میڈیا کی رپورٹس ہیں, آپ کے پاس زیادہ معلوم ہوگی, کسی بھی شہر میں 25, 30, 40, 50, 100 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے, اور وہ بھی چند جگہوں پہ. کیونکہ دیکھیں لوگ بھی یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. اب دھرنا جو آپ پوچھ رہے ہیں, دھرنے کے لیے پی ٹی آئی میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک عام آدمی جو کہ عمران کا فالوور ہے اور وہ عمران کو ہر صورت میں, اب وہ غریب جو ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سوات سے اپنے پیسوں پہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ اسلام آباد آئے گا, یا وہ میاوالی سے یا وہ لاہور اور گجرانوالا سے اپنے پیسے لگا کے گاڑی میں آئے گا اور وہ اسلام آباد پہنچے گا, پھر وہاں پہ چند دن بیٹھا بھی رہے گا, خود کھائے گا بھی, کوئی افورڈ نہیں کر سکے. پاکستان کے ہمیں وہ پتہ ہے. جو ان کے پاس وہ لوگ تھے کہ جو یہ سارا چیز کرتے تھے, وہ اب وہ اس حساب سے نہیں رہے ہیں. گو کہ انہوں نے ابھی جو آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر جو چینج کیا ہے, تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی ایک ATM مشین کی طرح کام کرتا ہے اور وہ بھی چیزیں اسپانسر کرتا ہے. لیکن وہ سپورٹ نہیں ہے فائنینشلی جو کہ اس وقت تھی. فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں ہے, میڈیا کی وہ سپورٹ بھی نہیں ہے, فوج کی بھی وہ سپورٹ نہیں ہے, عدلیہ کی بھی وہ سپورٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھرنا جو اس کا ہوگا وہ چیز وہ نہیں ہو سکتی جو کہ اس نے اس وقت اعلان کہ اس وقت بھی اس کا جو 126 دن کا سو کال دھرنا, اس وقت بھی خالی کرسیاں ہوتی تھی, لیکن میڈیا جو ہے وہ وہی کرسیوں کو جہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے 24 آورز وہ دکھاتے تھے اور اس کو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا دھرنا یا اس قسم کی کوئی چیز اب ان حالات میں
کامیاب ہو سکتی ہے. باقی ٹھیک ہے, ایک پارٹی ہے, اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں, تو اگر 8-10 ہزار 15-20 ہزار لوگ آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ اس سے اتنا امپیکٹ ہو سکے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی یا اس سے کوئی ایسی وہ ہوگا, کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس سے, یا کوئی ایسی کوئی بڑا وہ ہو سکتا ہے, انلیس اینڈ انٹل جو یہ چاہتا ہے ہمیشہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے. کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا, میں سے شروع ہوتا ہے, میں پہ ختم کرتا ہے. اب اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ غریب مارا جائے کسی کے, اس کے بیس پہ پھر یہ اپنی پالیٹکس کرے گا. تو وہ چاہتا یہی ہے, کیونکہ اتنی ڈویژن, لوگوں کی ذاتی دشمنیاں ہو گئی ہیں, گالیم گلوچ, آپ کس سے بات نہیں کر سکتے, آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو گالی پڑتی ہے. تو اس کے انجام کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو کہ اسلام آباد کے ہوٹل میں ہوا ہے, جو کہ اس دن اسلام آباد میں ہوا ہے, پھر یہ جو مسجد نبوی میں اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے طرف چیز چلی جائے تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ درنے مرنے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کی اور بھی ریزن ہے اپنی. جی ٹھیک ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہم نے ہمیشہ عمران کے انٹرویو سنے تو اس میں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ جی آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی ہو, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی اداکار شان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر اسمبلی میں بیٹھنا بیکار ہے, اور اگر وہ اتنی میجورٹی نہیں ہے تو بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھا جائے. تو میں سوچنے پر مجبور ہوا, یہ تو کبھی اقتدار میں اپنے حاکمیت کے زمانے میں بھی باقاعدگی سے نہیں بیٹھتے تھے. اپوزیشن کا تو جب بھی انہیں موقع ملا, صرف اب بھی نہیں, اپوزیشن کا موقع تو ملا ہے نا جی, اب پہلے بالکل پہلے بھی تھا ان کے پاس. جی, کئی بار یہ نہیں آتے تھے, پارلیمنٹ کو ہمیشہ یہ برا بلا کہتے تھے. اب جب انہیں موقع ملا 123-120 سیٹوں کے ساتھ, چونکہ کچھ لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے, تو یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے. تو پھر یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا, جبکہ یہ تو اقتدار میں بھی ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے. تو کس طرح کی پارلیمنٹ یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ پچھلی بار یہ اپوزیشن میں تھا, یہ ایک دن بھی اسمبلی نہیں آیا. لاسٹ میں اس نے ریزائن کا ڈرامہ رچایا, وہ جب نہیں ہوا, اچھا پورا پریشر اس نے ڈالا, اور میں جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے ایک سپورٹ تھی اس کے ساتھ, ایک پوری پیچھے ایک لائن لگی ہوئی تھی. اب جب پھر اس کو اقتدار میں لایا گیا, میں کبھی بھی یہ نہیں کہ یہ آیا, جب اس کو جس طریقے سے لایا گیا, اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا میں اسمبلی آؤں گا, کویسچن آنسر کروں گا, یہ کروں گا. کتنی بار آیا ہے وہ اسمبلی میں؟ کبھی بھی نہیں آیا, کیونکہ اس کا جو ایک ڈکٹیٹرانہ مزاج ہے نا, اس کا مزاج یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے, آپ نے اسی کو سننا ہے, اسی پہ آپ نے تالی بجانی ہے, اور وہی چیز صحیح ہے. اگر آپ میرے مزاج کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہو وہ غلط ہے اور آپ میرے دشمن ہو. دیکھیں, جمہوریت میں اور پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, جو کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک تو گورنمنٹ ان لائن ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ وہ گورنمنٹ کو سیدھا کرتی ہے, وہ گورنمنٹ کو راستہ دکھاتی ہے, وہ آبجیکشنز کرتے ہیں. اس نے پچھلے اس میں کیا کیا تھا؟ کوئی بھی اس کا کوئی اس طرح پازیٹیو رول نہیں تھا. اچھا, ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں امریکہ, چلو یہ تو ایک ڈرامہ ہے, میرے خیال میں اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے, تو کوئی بچہ ہی ہوگا یا کوئی ایسی ہو کہ یہ سمجھے کہ ہاں واقعی امریکہ کی سازش تھی. امریکہ کی سازش کیوں تھی, کیوں, کس کے خلاف کی ہے, کیوں کی ہے؟ کوئی اس کی کوئی ایسی پرفارمنس, کوئی ایسی کارکردگی, کوئی ایسا کردار کہ ہم کہیں کہ یار واقعی امریکہ بہت ڈرا ہوا تھا اور سہما ہوا تھا کہ بھئی یہ شخص رہا تو پتہ نہیں امریکہ کے مفادات کو کیا نقصان پہنچے گا. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو وہ امریکہ ڈرامہ تو جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کی مرضی, کم از کم میں وہ بائے نہیں کرتا. اس کی پرفارمنس نہیں تھی, یہ ان پاپولر ہو گیا تھا. اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر ان کو موقع ملے, اور وہ پہلے دن سے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں جاتے ہی نہیں ہیں, یہ جعلی اسمبلی ہے, اس میں اور ہوا تھا, ساری دھاندلی ہوئی تھی, ساری دنیا جانتی تھی. پیپلز پارٹی نے باقی پارٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے, ورنہ یہ نظام جو ہے پٹی سے اتر جائے گا, ہم اگر آپ ریزائن کرتے ہیں پھر کیا ہوگا آگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا تھا, ورنہ لوگوں کے پاس یہ ایکسپوز اتنا نہ ہوتا. یہ جو دعوے کر رہا تھا تو لوگ یہی کہتے نہیں وہ پتہ نہیں آتا تو کیا کرتا. تو اچھا تھا کہ وہ آئے ہیں اور وہ آپ بیٹھے, انہوں نے اپنے اپوزیشن کا رول پلے کیے, پھر وہ اندر سے لگے ہوئے تھے, اپنا رائٹ بنتا ہے, اس کا جس طرح تھا اس طرح اس کا بھی تھا.
انہوں نے وہی پارٹیوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس کے ساتھ تھی. جو یہ منحرف ارکان اور باغی ارکان, انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں کیا ہے, وہ تو ابھی تک ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس لحاظ سے. وہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ اس کے ساتھ لگائی گئی تھی اور جو خود مانتی ہیں کہ ہمیں تو لگایا گیا تھا اس کے پیچھے, وہ جب دوسری طرف آ گئی, اس کی حکومت ختم ہو گئی, ان کی حکومت بن گئی. اچھا, اب اس کا کیا بنتا تھا؟ اب اس کا رول یہ بنتا تھا کہ یہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ نہیں رہے ہیں, میرے ساتھ خوش نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ادھر آ گئے, اب میں اپنا رول پلے کروں گا, آپ اس کے کرو, مہنگائی ہو تو آپ اس پہ آبجیکشن کرو, آپ کوئی ایسی اور چیزیں ہوں, کوئی لیجسلیشن ہو غلط ہو, آپ اس پہ بات کریں. آپ نے کیا شروع کر دیا پنجاب میں؟ جو یہ گورنر جو حرکتیں کر رہا ہے, یہ کسی کے عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک صوبے کا ایک گورنر بیٹھا ہوا ہے جس کو آلریڈی نکال چکے ہیں وہ, لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں 15 دن اور 10 دن کا جو گیپ ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ. اچھا, پریزیڈنٹ جو حرکتیں کر رہا ہے, یہ کسی جمہوری ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو میرے خیال میں جو سنجیدہ لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس طرف یہ لے کے جا رہا ہے. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آج ابھی اس کو حکومت آپ واپس کر دیں, امریکہ بھی کوئی سازش نہیں ہوگی, زندہ باد یہ کرے گا, یہ اسی طرح اس فون کا انتظار کرے گا جو بائیڈن کا, جس طرح پہلے کرتا رہا ہے. یہ فوج بھی زندہ باد ہوگی, یہ عدلیہ بھی زندہ باد ہوگی اور یہ میڈیا بھی زندہ باد ہوگا. آج اس کو حکومت دے رہے, کل سے آپ دیکھ لیں گے کہ کیا سچویشن ہوگی. اب اگر ایک آدمی اپنی ذات سے نہیں نکلتا تو اس کا تو کوئی کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو وہ اس کا نہ پوزیشن ہے, نہ اس کی کوئی وہ پولیٹیکل سوچ ہے. جو 2 4 6 اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کا بھی بیڑا غرق کیا اور وہ ہمیشہ ہر کسی کا بیڑا غرق کرتا رہے. تو کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کا پہلے کوئی پولیٹیکل رول تھا, نہ اس کا آج کوئی پولیٹیکل رول ہے, اور نہ اس کا آئندہ کوئی سیاسی رول میں کی بات کر رہا ہوں. باقی تقریب کو, اور وہ تو اس ملک میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. وہ ایک شخص اسلام آباد میں نکلا تھا, ایک کلاشنکوف ساتھ تھا, صبح نکلا ہے, رات تک جو ہے پورے اسلام آباد کو یرغمال بنایا ہوا تھا, سکندر شاید نام تھا, اور پورے اسلام آباد اور میڈیا کو اس کے فوکس اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور فائر ہوا میں کر رہا ہے, اور اسلام آباد پورا سٹینڈ سٹل تھا. وہ زمردو خان نے پھر آ کے جو اس کو قابو کر لیا تھا. تو پاکستان میں تو کوئی بھی نکل آئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ اگر اسلام آباد آئے گا ہوگا کچھ دن اللہ گلا, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی افیکٹو چیز ہوگی, کیونکہ اب پنجاب میں بھی اس کے لیے وہ صورتحال نہیں ہے. اٹک کا پل بند کر دو تو یہاں پہ نہیں آ سکتے. کتنے لوگ آئیں گے؟ جب اس کی گورنمنٹ تھی 27 مارچ کا جو اس نے ٹرین اسپیشلی چلائی تھی, کتنے لوگ تھے اس میں؟ تو جب وہ اپنی حکومت میں نہیں کر سکا ہے تو لوگ, پھر پاکستان کے لوگ بھی اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی اس قسم کے جو احتجاجی وہ سیاست ہوگی وہ کو بہت زیادہ کامیاب ہوگی. دیکھیے عثمان صاحب, عمران خان کا اب تک کا جو نیریٹو ہے اور جو آج کل بھی ہم سن رہے ہیں, وہ تو یہی ہے کہ بھئی میرے علاوہ سبھی کے سبھی کرپٹ ہیں, گناہ گار ہیں اور اچھے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے تو پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ ان کی نظر میں قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتی, چاہے لوگ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. اور اس کا جو کلٹ بن چکا ہوا ہے عمران خان کا, بہرحال وہ کلٹ تو ہے جو مڈل کلاس میں, اپر مڈل کلاس میں اور اپر کلاس میں بھی ایون وہ جو ایلیٹ ہیں, خاص طرح کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پین اسلامزم کا کہ جی یہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو بہت ہی متقی ہو. اور آپ نے پیچھے بات کی, ہم کسی کی ذاتیات پر حملے نہیں کیا کرتے, مگر چونکہ یہ کرتے ہیں عمران خان, تو ان کا تو ساری زندگی جو کردار ہے وہ ریسنٹ ٹائمز تک جی بالکل وہ پلے بوائے کا رہا. تو اب وہ کہ پلے بوائے والا جو آدمی ہے وہ کیسے متقی, پرہیزگار یا دیانتدار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس ساری صورتحال میں جو ان کا کلٹ ہے کہ بھئی میرے علاوہ سارے ہی غلط ہیں, خبیث ہیں, اور یہ واقعی سمجھتے ہیں, یہ عمران خان اس بات کو سمجھتے ہیں, یہ صرف دکھاوے کی بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تو ان کا کلٹ, میں صرف عمران کی صرف بات نہیں کرتا, ان کا کلٹ کبھی بھی پاکستان کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اسے مطمئن نہیں ہو سکتا. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی اس کی ذاتی کی, کسی کے ذات پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب آپ اگر پولیٹیکل لیڈر ہیں, دیکھو امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا, رائٹ, روڈ پہ ہوتا ہے, چوکوں میں ہوتا ہے, رائٹ. لیکن جب کلنٹن نے کوئی ایک ایلیگیشن تھا, کہاں تک پہنچا تھا, رائٹ, یہاں پہ کتنے اس قسم کے واقعات ہوئے. یا تو جب آپ پبلک فگر ہیں رائٹ, اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں
یا تو پھر آپ پہ بات ہوگی. یا ابھی دیکھیں یہ جو فرح گوگی والا وہ ہے جو واقعہ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, رائٹ آپ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہے, یہ جو کچھ کر رہی تھی جو کہ ریکارڈ پہ ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کر رہی تھی, تو ایک پارٹی کا سربراہ, ایک ملک کا سابق وزیر اعظم, وہ ایک خاتون کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور ابھی سے نہیں, ابھی اس کی گورنمنٹ جب ابھی گئی نہیں تھی, اس نے اس وقت کہا تھا کہ کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کیا کرتوت ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہی یہ ٹیبل ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کو باہر نکال دیا. یہ میرے خیال میں تیسری چوتھی پریس کانفرنس ہے کہ یہ اس کے لیے کر رہا ہے جی کہ اس کا کیا قصور ہے, اس کا تو یہ اس کا تو قصور تو پہلے والوں کا بھی نہیں تھا. آپ نے تو کسی کی ماں کو معاف نہیں کیا, کسی کی بہن کو معاف نہیں کیا, کسی کو بچی کو معاف نہیں کیا ہے, تو آپ کو کون کیوں معاف کرے گا جب آپ کے اگینسٹ جو ہیں ایلیگیشنز بھی ہیں اور اس کے پروف بھی ہیں. آپ نے مریم نواز کے ساتھ کیا کیا ہے, آپ نے جو ہے وہ تالپور کے ساتھ جو زرداری صاحب کی جو بہن ہے اس کو رات کو آپ جو ہیں وہاں سے اٹھا کے وہ لے کے کیا کیا ہے. تو یہ چیزیں پھر آپ نے بھی برداشت کرنی ہے. اور اگر آپ میں ہیں, دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس ہے, کیوں 8 سال سے یہ اگر یہ صاف ہے, یہ کہیں یار کیوں آپ ایڈجرمنٹ لو, آؤ میرے ساتھ بیٹھو, یہ میرا حساب کتاب ہے. کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے 8 سال اس کے ہو گئے, تو ایسا پارسا بھی نہیں ہے. اور لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں, اور بہت سارے لوگ اب سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے جس طرح یہ پوسٹ کرتا ہے, یا جو اس کا جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم کسی ذات پہ بات نہیں کریں, ہم یہ کریں کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو کہ جس طرح پیش کیا جا رہا ہے یا جس طرح پیش کیا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بہت بری طرح ہر لحاظ سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے, اور لوگ یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ دیکھو ایک کھلا سا آرگومنٹ چھوٹا سا ہے, کیوں آپ ایڈجرمنٹ لے رہے ہو 8 سال سے؟ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی ہے, کوئی وہ نہیں کی, آپ سے اوروں سے تو کہتے تھے رسیدیں دینے پڑیں گی, اب رسیدیں ثاقب نثار اگر نہ ہوتا تو یہ تو اس کی رسیدیں بھی نہیں دے سکتا. بنی گالہ کا جو کیس تھا جس پہ اس کو صادق و امین ڈکلیئر کیا ہے, وہ بھی تو روز کبھی یہ کہتا تھا وہ بینک سے آیا ہے, کبھی کہتے ہیں گفٹ ملا ہے, کبھی کہتے ہیں میں نے خریدا ہے, پیسے ادھر سے آئے ہیں, پیسے ادھر سے آئے, وہ بھی تو یہ نہیں کر سکا ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی, ایک دو جو ججز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا, تو ان کی مرضی تھی, وہ انہوں نے کر دیا. ابھی بھی اس چیز میں اگر آپ گلٹی نہیں ہے, اس کو فرح سے کہو کہ آپ مجھے بدنام کر رہے ہو, آ جاؤ واپس پاکستان, فیس کرو, کورٹس فیس کرو, جو آپ سے وہ حساب مانگ رہے وہ حساب دو, مجھے کیوں بدنام کرتے ہو, الٹا وہ آپ اس کی ڈیفینس کر رہے ہو. تو یہ چیزیں ہیں میرے خیال میں, اب وہ اس کا امیج جو ہے وہ لوگ یہ ایکسپوز ہونے لگے, اور مزید بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو کہ یہ ایکسپوز ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک اور جو چیز آئے گی چیئرمین نیب کی طرف سے, وہ بڑی ایک وہ ہے الارمنگ ہے, وہ آپ یہ سارے چیزیں بھول جاؤ گے. سب سے بڑا جو وٹنس ہوگا اس کے اگینسٹ وہ چیئرمین نیب ہوگا, اور سب سے جو زیادہ ٹف ٹائم دے گا وہ دے گا, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ جانتا ہے, وہ اس کے ریکارڈ پہ ہے کہ اس کو کس طرح بلیک میل کیا گیا ہے, کس طرح وہ ویڈیو حاصل کی گئی, کس طرح اس نے پھر وہ ویڈیو لیک کیے. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, اور سامنے آہستہ آہستہ وہ آئیں گی, تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے. باقی اس کے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے سحر میں مبتلا ہیں, تو وہ تو دنیا میں بے شمار اس قسم کی ایگزامپلز ہیں کہ اس طرح لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اس کے لیے جان بھی دیتے ہیں, اس کے لیے مرتے بھی ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ تو کوئی الگ ایشو ہے, لیکن جنرل پبلک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی وہ کوئی سے کہ وہ اس کو سب کو جو ہے اپنے سیر میں وہ کر کے, اور کوئی 2/3 میجارٹی, وہ تو میرے خیال میں خواب ہے. یہ تو اس وقت بھی یہ نہیں لے سکا ہے جب ساری مشینری اس کے ساتھ تھی, سب کے باوجود بھی RTS بیٹھ گیا, سب کچھ ہو گیا, ادھر نہیں لے سکا, تو ابھی آگے کیا لے گا پاکستان کی سیاست ہو. پاکستان میں کوئی بھی 2/3 میجارٹی نہیں لے سکتا, وہاں پہ کوئی بھی ایسی پارٹی پولیٹیکل نہیں ہے, چاہے مسلم لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مولانا صاحب ہے, چاہے اور ABC ہے, کوئی بھی. اسی طرح کولیجن گورنمنٹ بنے گی, اور وہ مل کے ساتھ اس ملک کو چلائیں گے, ادروائز جو ہے پھر آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں. جی مسٹر عثمان صاحب, آخر میں دو ایک باتیں اس نئی کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے جی کرنا چاہیں گے. تمام تر مشکلات کے باوجود ابھی تک پنجاب میں کرائسس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا, لیکن چیف منسٹر حمزہ شریف اپنی جگہ پہ جدوجہد کر رہے ہیں. ادھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے سعودی عرب کا اور دبئی کا, عرب امارات کا ایک اچھا خاصا کامیاب دورہ کیا, اور اس دورے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ مدینہ
میں جس طرح مسجد نبوی کے اندر افسوسناک واقعہ ہوا، وہ میں اس کو مذہبی رنگ میں نہیں دیکھ رہا، میں اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر اخلاقی سی بات تھی، ایک ایتھیکلی ایک جگہ مقدس جانی جاتی ہے، بالکل بالکل، تو وہ سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہم تو مطلب مقدس جگہ ایون گردوارہ ہو، مندر ہو، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، چاہے کسی بھی ریلیجن کی کوئی بھی مقدس جگہ ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ اچھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، تو اس ساری صورتحال میں نئی کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بلنڈر بھی ہوئے، یہ چھوٹے چھوٹے بلنڈر ہیں، جیسے انہوں نے یہ توہین مذہب کے کیسز بنا دیے۔ ہم ذاتی طور پہ ایسا نہیں چاہتے، وہ ایک ان کو الرٹ کرتے، الارم کرتے، یا غیر اخلاقی حرکت پہ کوئی ان کی کرتے، سرزنش کرتے۔ تو بہرحال اوور آل ابھی بہت ہی چند دنوں کی اس کولیشن گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ایک توہین مذہب کی بات کی، ہمیشہ مطلب میں پرسنلی بھی ان چیزوں کے ہمیشہ اگینسٹ رہا ہوں کہ دیکھو مذہب جو ہے یہ بڑے مقدس سی چیز ہے، اس کو آپ سیاست میں لا کے یہ کافر ہے اور یہ مرتد ہو گیا اور یہ ہو گیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ کیپٹن صفدر نے کراچی میں قائد اعظم کے مزار پہ نعرے لگائے تھے، پورے پاکستان کے کونے کونے میں اس کے خلاف توہین مزار قائد اعظم کے مقدمے درج ہوئے تھے۔ جی جی، جس طرح پولیس گئی ہے اور جس طرح اس کا کمرہ توڑا ہے اور جس طرح، تو یہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں، پھر یہی تھے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں نواز شریف کے جو دھرنا تھا، یہ فیض آباد کا یہ جو دھرنا ہوا تھا، اس میں انہوں نے ریلیجن کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے اگینسٹ نواز شریف، جی، تحریک لبیک کو کس طرح کیا ہے۔ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو وہ تھا، اچھا وہ وہاں پہ جو وہ جو لا منسٹر تھے اس وقت، حامد سرفراز غالباً، جی، ان سے جس طرح ریزائن کروایا تھا، تو یہی عمران جو ہے سب سے زیادہ یہ ریلیجن کو یوز کرتا رہا ہے۔ پھر احسان اقبال کو جو گولی مروائی تھی اس کے اگینسٹ جو ابھی تک یہ اس نے بات کی تھی جس کا کوئی سر و پیر نہیں بنتا تھا کہ اس نے کوئی مذہب کی بات کی۔ شرین مزاری جیسے عورت نے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنی عاشق وہ مذہب ہے کہ وہ اس قسم کی، اس نے بھی جو چیز جہاں تک پہنچائی تھی، تو ان لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ یہ کرتے ہیں، تو نیچرلی پھر وہ ریئیکشن میں نہیں کرنا چاہیے۔ میں اسٹرانگلی لائک اپوز ٹو یہ سارے، کیونکہ بدقسمتی یہ 75 سال پاکستان کے ہو گئے، نہ پاکستان خطرے سے نکلا، نہ اسلام پاکستان میں خطرے سے نکلا، ہر وقت جو ہے وہ بھی خطرے میں ہوتا ہے، یہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں۔ فار گاڈ سیک یار نکالو اس سے، آپ کے 98% مسلمانوں کا ملک ہے، تو اس میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سارے مسلمان ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جس طرح گورنمنٹ پہ نیچرلی ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس پہ بھی بے شمار پریشر ہے، سب سے بڑا جو اکانومی ہے وہ جس حالت میں ہے، انہوں نے یہی کرنا تھا، دوڑ دھوپ کی، سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب وہ پولیٹیکل اپنی ہماری ایک میری سوچ ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، باقی ہماری وہ ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہیلپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ گئے، پھر یہ کہ شریف فیملی کے سعودیوں کے ساتھ اور ان ملکوں کے ساتھ پرسنل ایک ریلیشن شپ بھی ہے، تو انہوں نے جا کے ان کو انٹرٹین کیا اور ان کی ہیلپ کی ہے۔ تو ایک پاکستان کے معاشی جو صورتحال ہے اس میں بھی کافی ایک پریشر ہے گورنمنٹ پہ۔ سیاسی صورتحال یہی ہے، جیسے آپ نے کہا پنجاب میں حکومت چینج ہوئی ہے، اب روٹین کی تو بات یہ تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، وہ ہو گیا، اس نے کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا، وہ چیف منسٹر ہو جاتا، آگے نہ ہوتا تو نہ ہوتا، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جس نے ہمیشہ یہی رول پلے کیا ہے، جو کہ ایک عام ورکر بھی میرے خیال میں بڑی مشکل سے وہ پلے کرتا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں جو انہوں نے وہ بنایا وہ بھی انہوں نے کوئی گلی سے اٹھا کے، میرے خیال میں، مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ بھی کوئی کام نہیں کرنے دے رہے، بلکہ یہ جو ابھی انہوں نے آرمی کو خط لکھا ہے، یہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ اس نے جو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے اس کے اگینسٹ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ اپنی سکن بچانے کے لیے، اب وہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اس پہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور نیچرلی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی اتنی میجورٹی ہے نہیں، نئی گورنمنٹ ہے، بے شمار چیزیں انہوں نے سنبھالنی ہے، تو پریشر میں انہوں نے آنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کا پریشر نہیں ہے، اس پہ زیادہ پریشر ہے حالات کو کنٹرول کرنے کا، کہ اس ملک کے جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلا جائے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر نیچرلی وہ آئیں گے، وہ راستے بھی بند کریں گے، جس طرح انہوں نے کنٹینر لگائے تھے، جس طرح انہوں نے وہ کیے، تو وہ لا اینڈ آرڈر والی بات بھی میں پرسنل سمجھتا ہوں کہ یار آنے دو، کرنے دو، ان کو کیا کریں گے،
کتنے دن بیٹھیں گے, کہاں پہ یہ جائیں گے. لیکن یہ کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اب نیچرلی ہم تو عام لوگ ہیں تو ہم تو اس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا مذہب کا بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے, مقدس ہے مذہب, اس کو بالکل سائڈ پہ رکھنا چاہیے. پاکستانیت جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا, ہر کوئی پاکستانی ہے, جو بھی ادھر رہتا ہے وہ ملک سے پیار بھی کرتا ہے, وہ پاکستانی بھی ہے, وہ اپنے اداروں سے بھی پیار کرتا ہے. جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا, یہ ادارے آج سیاست سے ہٹ جائیں, سارے لوگ اس کو سلوٹ کریں گے, سارے لوگ اس سے پیار کریں گے. یہ دخل اندازی کریں گے, یہ پسند ناپسند کی بات کریں گے, یہ میرا فیوریٹ ہے, یہ میرا نہیں ہے, میرے خیال میں پھر یہ کہ یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ چونکہ اتنی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, میجورٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, پھر یہ کہ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں رہتا, تو یہ اب بجٹ بھی آ رہا ہے, تو یہ سارے پریشر وہ کر کے, تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ بجٹ وغیرہ کر کے, کیونکہ بجٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, اس میں بے شمار لوگوں کے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں, وہ کر کے اور پھر الیکشن کی طرف چلا جائے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ نومبر والا جو مین چیز ہے جس پہ سب کی نظریں لگی, اور عمران کا بھی جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیا چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ نہ کرے, اور اس کو پھر کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ اپنے پسندیدہ جنرل کو لا کے بٹھائے اور پھر اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکے. آخر میں عثمان صاحب ہم جاننا چاہیں گے آپ کی رائے, پاکستان میں ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں وہ مستقل ہو رہے ہیں. ابھی اسی نئی گورنمنٹ کے زمانے میں ہی بلوچ سیپریٹسٹوں نے ایک کراچی میں حملہ کیا جس میں 3 چائنیز نیشنل اور ایک پاکستانی نیشنل مارے گئے. تو یہ وہ چین آف انسیڈنسز ہیں جو بھی گورنمنٹ ہو وہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی سرکار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, چونکہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بائی پروڈکٹ کے طور پر ہی ہو رہا ہے, چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے, چاہے افغانستان اور بارڈر کے دونوں پار ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کو مزید کیسے بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب, اس پہ اگر بحث میں جائے تو ایک لمبی بحث ہے اور لمبی تاریخ ہے اس کی, چاہے بلوچستان کی ہم شورش کو دیکھیں یا پھر جو ٹی ٹی پی کے اور یہ افغانستان کے, دونوں کے اپنے اپنے محرکات ہیں, ان کی اپنی سچویشن ہے جو کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, بلوچستان کی اپنی ایک سچویشن ہے جو کہ وہ اپنا ایک پیش کرتے ہیں, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1975 میں بھٹو صاحب پہ بھی اسی طرح حملہ ہوا تھا, سوسائڈ اٹیک ہوا تھا, اس طرح اور بھی بے شمار ہوا, اور یہ تسلسل ہے ایک اس میں. وہ بحث اپنی جگہ پہ, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے طاہر صاحب وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیوار سے کیوں لگایا گیا ہے اور کیوں لگایا جا رہا ہے اور کیوں لگائے رکھا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, ایک جو خاتون تھی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھی, وہ تھی, شوہر اس کا ڈاکٹر تھا, کسی بھی صورت ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ اس نے اچھا کیا ہے, بے گناہ لوگ تھے, اس کو مارا ہے یا خود اپنے آپ کو بھی مارا ہے. لیکن اس پہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بات اتنی ایکسٹریم تک کیوں پہنچتی ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھ بم باندھ کے اور وہ آتا ہے, خود بھی اڑتا ہے اور دوسروں کو بھی اڑاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ محرکات تو ہو گئے نا, یا تو کسی کا دماغی توازن خراب ہو, وہ نہیں تھا, یا پھر کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ وہ وجہ کیوں نہیں ڈھونڈتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے دیکھیں یہ جو مسنگ پرسن والا مسئلہ ہے, غائب ہو جاتے ہیں, اس کے پھر 2 سال بعد اس کی لاش جو ہے, مسخ شدہ جو لاشیں ہیں وہ کسی نالے میں پڑی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں تو بڑے اسٹرانگ بانڈز ہے, بہن بھائی کا, شوہر بیوی کا, بھائی بہن کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیوں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, اگر ان کے کوئی مسئلے ہیں, اگر ان سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھئی یہ آپ نہ کریں, آپ کیا چاہتے ہو. دیکھو لوگ کیا چاہتے ہیں, ایک تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ علیحدگی تحریک, طاہر صاحب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ کوئی ایک گروپ ہو کے وہ کسی ملک سے علیحدہ ہو جائے گا, وہ چیزیں اب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت ہی ایک اسٹرگل ہونی چاہیے, بہت بڑی پارٹی, بہت بڑا ایک سرمایہ ہونا چاہیے, اور ایک بہت وہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ یہی کر سکتے ہو, خود کو اڑا دیا, کسی اور کو اڑا دیا, اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ یہی ہے, اس کو غائب کر دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو ٹارچر کرو, اس کی لاش پھینک دو, اس کو مار کے اس کو قتل کر دو, پھر اس کی لاش پھینک دو. یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن اس کے یہ, بلوچستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ
ہمیشہ سے زیادتی ہوتی رہی ہیں، اور زیادتیاں مختلف ریزن سے ہیں. ان کے جو وسائل پہ ان پہ قبضہ ہوا ہے، اس راستے سے جو چیزیں ان کے جو ان سے لی جا رہی ہے، ان کو جو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن کا، وہاں پہ پانی کا، وہاں پہ ہیلتھ کا، یہ ساری چیزیں وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، وہ لوگ جو ہیں گیس وہاں سے نکلتے ہیں، ان لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. پھر یہ ساری چیزیں آج سے نہیں ہے. تو آپ اگر ہر چیز پہ بیٹھ کے مکالمہ کرتے ہو اور آپ بات کرتے ہو تو ان کے ساتھ کیوں، آپ جانتے ہو کہ کون لوگ ہیں جس کو آپ پکڑ رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کسی اس میں انوالو ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر ان کے مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اسی طرح ہمارے ٹرائبل جو پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز ہیں، جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ غدار نہیں ہیں، وہ اسی ملک کے ہیں، چاہے وہ مزدور پشتین ہے، چاہے وہ داوڑ ہے، چاہے وہ علی وزیر ہے، وہ سارے اس ملک کے، ان لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں اور اس کو آگے بڑھائیں. آپ کے کسی فوج کی ضرورت اس بارڈر پہ نہیں رہے گی، آپ کو کوئی بھی وہاں پہ نہیں آ سکتا، تکلیف کاری نہیں سکتا. لیکن جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو نیچرلی پھر آپ کے ساتھ یہی چیز ہوگا، جو کہ بہت بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واحد جو ہے ساری دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے. آپ سری لنکا کی اگزامپل ہے، ساری دنیا میں لے لیں آپ، جو ہے اس کے جب تک آپ بیٹھو گے نہیں، مکالمہ نہیں کرو گے، مسائل سنو گے نہیں، مسائل حل نہیں کرو گے، یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. اور اسی طرح بے گناہ مرتے رہیں گے، بے گناہ مارتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس ملک کو اب اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. فوج یا جو بھی ادارے، وہ اگر اللہ کرے جو اس بار یہ ہو گئی ہیں کہ سیاست سے ہٹ کے اس ملک کے لیے سوچیں، تو اس ملک کے ہر کوئی، ہم یہاں سے بیٹھ کے وہاں کے اندر اور دنیا کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی لوگ بیٹھا ہوا ہے پاکستانی جو کہ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، وہ ان کی حمایت بھی کرے گا، ان کو اپریشیٹ بھی کرے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے مسائل سنو، ان کو حل کرو. ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہے، وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گے اور وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تب بہت بہت شکریہ بیرسٹر عثمان علی صاحب، آپ کی قیمتی آراء کا. ویورز، بات چیت سنی گفتگو میں بیرسٹر عثمان علی صاحب کی. ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے شوز باقاعدگی سے دیکھتے رہا کریں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.